الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من لم يزح فلا يقربن مصلانا او كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم ذی الحجہ کے مہینہ میں اپنے آپ کو مسجد میں بیٹھ کر اللہ رب العزت کے اس گھر میں ذی الحجہ کے ماہ کا پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں، اور دوسرے جمعہ کے اگلے ہی روز انشاءاللہ عید الاضحیٰ کی مبارک گھڑیاں آپ کو نصیب ہوں گی۔ اللہ رب العزت جب کسی چیز پہ قسم اٹھاتے ہیں وہ چیز بڑی عظیم ہے، کیونکہ قسم اٹھانے والا رب ہے، خالق ہے اور مالک ہے۔ جب اللہ کسی چیز پہ قسم اٹھائیں تو بڑے غور سے اور توجہ سے اور دماغ کو حاضر سمجھ کے آپ کو اس حکم کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے۔ دنیا میں اگر کوئی بندہ قسم اٹھا کے بات کرتا ہے تو آپ بڑے سیریس ہو جاتے ہیں اور آپ کہا کرتے ہیں اس پر اس آدمی نے قسم اٹھائی ہے، لہٰذا یہ بڑی عظیم بات ہے۔ جب میرا اللہ کسی پہ قسم اٹھاتا ہے تو اس قسم کی بڑی طاقت ہے، اس کی بڑی عزت ہے، بڑی عظمت ہے، اور اس کو دل میں جگہ دینا، اس کو اپنی دولت میں جگہ دینا، اپنے مال میں جگہ دینا، اپنے ذہن میں جگہ دینا اور متوجہ ہو جانا اور اس چیز کی اہمیت پر اپنے اعمال کو لے کر آ جانا، یہ مسلمان کا شیوا ہے۔ والفجر ولیال عشر، ذی الحجہ کی 10 راتوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کا ہر روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ذی الحجہ کی تمام راتیں لیلۃ القدر کی عبادات کے برابر کا ثواب ہے۔ دن کو روزہ رکھو، رات کو اللہ کا ذکر ادا کیا کرو۔ پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ ہوتی ہے، اس میں حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب ہوتی ہیں، اس میں عرفات کے دن تمہیں نصیب ہوتے ہیں۔ جو بندہ ذی الحجہ کے مہینے کو پائے اور وہ حج نہیں کر سکا، پیسہ کم تھا اور وہاں نہیں جا سکا، اور اس کا ارادہ ہے کہ میں نے قربانی کرنی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا تم اسی جگہ بیٹھ جاؤ اور اپنے ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، حاجیوں کے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو لے کے چلنا، اجا تمہیں یہاں بٹھا کر بھی حج کا ثواب دیں گے اور یہاں بٹھا کر بھی اللہ تمہیں عرفات کا ثواب دیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کا عظیم استقبال فرماتے۔ میرے آقا کے صحابہ اس مہینہ میں روزوں کی کثرت کرتے۔ آپ علیہ السلام اس مہینہ میں اپنے جانوروں کو تیار کرتے، اور قربانی کے جانور کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی، لیکن قربانی سے جڑ جائے تو بکرے کی بھی، دمبے کی بھی، گائے کی بھی، بھینس کی بھی، کٹے کی بھی، اونٹ کی بھی اللہ نے عزتیں بنا دی ہیں۔ اللہ نے ان کو خوبصورت قسم کے تمغات دیے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم قربانی کا جانور لینے جاؤ گے، آپ کی نگاہیں ابراہیم علیہ السلام کی طرف ہوں، اسماعیل علیہ السلام کی طرف ہوں، اور یہ سمجھو کہ اس وقت تو بیٹا قربان کرنا تھا، آج تو ہم نے جانور قربان کرنا ہے، اور یہ جانور عظیم لینا ہے، بہت بڑا لینا ہے، بڑا خوبصورت لینا ہے۔ قیمت کو نہیں دیکھنا، آپ نے اس کے حسن کو دیکھنا ہے، اور اس کو پہلے لے کر آنا ہے، پھر اس کو کھلانا ہے،
پلانا ہے اور اس کو پالنا ہے اور اس کو رسپیکٹ دینی ہے اور اس کو عزت دینی ہے اور اس کو چمکانا ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جب گھر سے تم جانور لینے جاؤ گے اللہ تمہیں 7 لاکھ روپے کا ثواب عطا فرماتے ہیں 1 روپیہ خرچ کرنے پہ۔ پھر جس ٹائم تمہارے قدم اٹھیں گے اللہ تمہارے قدموں پر تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ پھر جس ٹائم تم نے جا کر جانور کو خریدنا ہے اور اس سے جو تم بات کرو گے اللہ تمہیں سبحان اللہ کی خوبصورت عبادت کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جس ٹائم اس جانور کو تم پکڑو گے اس کو جانور نہ سمجھنا، یہ جنت کی سواری ہے، یہ پل صراط کے اوپر اپنی کمر پہ تمہیں سوار کرے گی۔ بڑے بڑے گناہگار، بڑے بڑے گھبراہٹ والے، بڑے بڑے پریشان لوگ پل صراط جیسی گھڑیاں، پل صراط جیسا ڈر، پل صراط جیسا خوف، ایک سواری تمہاری 70 گنا زیادہ موٹی ہو کر آئے گی، تگڑی ہو کر آئے گی، تازی ہو کر آئے گی، سینگ بڑے، دانت بڑے، چہرہ بڑا، جسم بڑا، چوڑی بن کر آئے گی اور تمہیں کہے گی لم تراؤ، گھبرانا مت، گھبرانا مت، گھبرانا مت، میں اب آ گئی ہوں، آؤ میری پیٹھ پہ سوار ہو جاؤ۔ باقی امتیں دیکھیں گی اور یہ امت اپنے جانوروں کے اوپر بیٹھ کر پل صراط کو پار کر جائے گی۔ اس لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دمبے خریدے، اقرنین املحین، فرمایا سینگ بہت بڑے تھے اور ان کی آنکھیں زبردست قسم کی سیاہ تھی، پہلوان تھے۔ اللہ کے نبی کے قریب آئے، میرے نبی علیہ السلام نے ان کو ذبح فرمایا، دوسرے کو بھی آپ نے ذبح فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہم ھذا منی، یہ پہلی قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، وھذا لمن لم یضح من امتی، دوسری قربانی میری اس امت کی ہے جو قربانی نہ کر سکے اور غربت کا شکار ہو جائے۔ آج محمد الرسول اللہ ان کی طرف سے قربانی کر کے جا رہے ہیں۔ آج محمد الرسول اللہ کی قربانی حلال مال کی ہے، خاتم النبیین کی ہے، امام الانبیاء کی ہے، سرور دو عالم کی ہے، چھری چلانے والے رسول اللہ اور ثواب دینے والی اپنی امت کو۔ اور قیامت کے دن یہ امت اللہ کے دربار میں ہوگی، اللہ فرمائیں گے قربانی والے اٹھ جاؤ، لوگ اٹھیں گے، کچھ لوگ بیٹھے رہیں گے، میرے آقا فرمائیں گے تم بھی اٹھ جاؤ۔ ہم کہیں گے یا رسول اللہ ہم نے قربانی نہیں کی تھی، میرے نبی فرمائیں گے تم نے نہیں کی، میں نے تمہاری کر دی تھی۔ کیا خوبصورت لمحات ہیں۔ یہ قربانی ایسی چیز ہے اگر تم 10 کروڑ روپیہ خرچ کر دو تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ تم جانور نہ لے کر آؤ اور اس کو تم ذبح نہ کرو اور بسم اللہ اللہ اکبر اس کے اوپر پڑھ کے پھونکو اور پھر اس کو ذبح کرو، خون بہتا جائے گا، تمہاری آگ بجھتی جائے گی اور جنت بنتی جائے گی۔ اس لیے ہر ایک دن روزہ رکھنا مستحب ہے، ذی الحجہ کے دنوں میں روزہ رکھا جائے اور عرفات کے دن کا روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگلے سال کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، پچھلے سال کے گناہ بھی معاف فرماتا ہے، باقی 8 دنوں کے روزے ہر سال کے روزے کے برابر اللہ تمہیں ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اب ہماری تیاری ہے منڈی جانے کی اور قربانی کا جانور لینے کی، تو آپ جب اٹھے تو آپ کے پیسوں کی برکت، آپ کے قدموں کی برکت، آپ کے جذبے کی برکت، آپ کے شوق کی برکت، جس وقت آپ جائیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہیں پیارا جانور لگے اس کو خرید لینا اور خرید کر اللہ کے نام پہ قربان کر دینا، جس کے موٹے سینگ ہوں، ایک بھرا ہوا جانور ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ نہ ہو، دونوں آنکھوں سے دیکھنے والا ہو، کانا نہ ہو، کیونکہ تم اللہ کے نام پہ دے رہے ہو، کانا جانور اللہ کے نام پہ نہیں دینا، اندھا جانور اللہ کے نام پہ نہیں دینا، جس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی اس کو اللہ کے نام پہ نہیں دینا، جس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور وہ لنگڑا ہو گیا اس کو بالکل اللہ کے نام پہ نہیں دینا، جس کی ہڈیوں میں گودا ختم ہو گیا آپ نے اس کو قربان نہیں کرنا، جو بالکل اتنا لاغر ہے، کمزور ہے کہ وہ چل تک بھی نہیں سکتا، آپ نے اس کو قربان نہیں کرنا۔ بڑا جانور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی میں 100 اونٹ بھی قربان کیے، اور حجۃ الوداع کے موقع پہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تشریف لائے تو میرے نبی نے فرمایا کچھ اونٹ میں ذبح کروں گا، کچھ اونٹ علی ذبح کرے گا۔ ادھر سے رسول اللہ نے ذبح کیے، ادھر سے حضرت علی نے ذبح کیے۔ اونٹ بھاگا کوئی نہیں، اونٹ وحشی کوئی نہیں ہوا، اونٹ نے کوئی فرار اختیار نہیں فرمائی، بلکہ خود آتا اپنی گردن نیچے کر دیتا، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ذبح فرما لیتے، پھر گوشت کا ایک ٹکڑا آپ کاٹ کے رکھ لیتے اور باقی سارا اللہ کے نام پہ قربان کر دیا جاتا۔ اس لیے اسلام کی ابتدا میں یہ حکم تھا کہ قربانی کا گوشت 3 دن تک کھا سکتے ہو، اس سے زیادہ جائز نہیں۔ لیکن جب مال غنیمت بڑھ گئے، مسلمان امیر بن گئے، قربانیاں مختلف علاقوں میں ہونا شروع ہو گئی، اسلام کا دائرہ پھیل گیا، اس کے بعد میرے نبی نے فرمایا اپنا حصہ جب تک چاہو کھاؤ، اپنا حصہ جب تک چاہو کھاؤ۔ لوگوں کا ایک سوال ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت تو کیا بات ہے، اس کی تو کیا لذت ہے۔ ایک قدید ہوتا ہے، قدید عربی میں اس گوشت کو کہتے ہیں جس کو خشک کر لیا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدید گوشت سے بڑی محبت فرماتے تھے۔ یہ خشک کر کے رکھ لیا جاتا ہے، پھر یہ خراب نہیں ہوتا، جب کبھی اس کو آپ نے بنانا ہو اندر سے نکالو، بغیر فریج کے یہ رہ جاتا ہے، اس کو قدید کہتے ہیں۔ حضرت علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم ایک مقام پر تھے، بھوک زیادہ لگ گئی تو میرے نبی نے فرمایا آج مجھے قدید کھانے کا دل کر رہا ہے، تو میں نے وہ خشک گوشت نکالا، پھر میں نے اس کو بنایا، پھر اپنے نبی کے دربار میں پیش کیا۔ اللہ کے نبی بڑے ذائقے سے، بڑی لذت سے اس کو چبا چبا کر اور چسکے سے کھا رہے تھے۔ قربانی کا مزہ الگ اور قدید کا مزہ الگ۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر تقوی ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ اب منڈی میں جس ٹائم آپ جائیں گے، جانور آپ کو مختلف قسم کے نظر آئیں گے، آپ کو جو دل کو لگ جائے، جو آنکھ کو لگ جائے، اس کو لے آؤ، اس کے اوپر ہاتھ پھیرو، اس سے پیار کرو، گھر تک اس کو پہنچاؤ، اچھا چارہ کھلاؤ، اچھا پانی پلاؤ، اس کو اپنی طرف مانوس کرو، خود اس کی طرف مانوس ہو جاؤ، اس سے محبت کرو۔ آپ نے کئی ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ بکرے کو پالنے والا، بیل کو پالنے والا، کٹے کو پالنے والا، کسی بھی جانور کو پالنے والا جب اس کو سیل کرتا ہے، لاکھوں روپیہ اس کی قیمت لیتا ہے، وہ جانور بھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے اور اس کا مالک بھی آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ یہ عقیدت ہوتی ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ ایسی محبت آپ نے قائم کرنی ہے، اپنے بچوں سے محبت کروانی ہے۔ جانور کو رسول اللہ نے نہلایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چارہ کھلایا، میرے نبی نے اس سے محبت کا اظہار فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح فرمایا، پھر اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے میری پیاری بیٹی، جب قربانی کا جانور ذبح ہو جائے، شرعی پردہ میں وہاں پہ کھڑی ہو جانا اور اس پہ غور اور فکر کرتی رہنا، جب یہ خون نیچے گرے گا سمجھ جا کہ اللہ نے تمہارا جانور قبول فرما لی ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تمہاری جنت بنا دی ہے، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے نظام بنا دی ہے۔ یہ قربانی ہے۔ استقربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر۔ حضرت آدم کے دور میں جو قربانی ہوتی تھی، پہاڑ پہ رکھ دی جاتی تھی، رات کو آسمان کی آگ آتی اور اس کو کھا جاتی تھی، صبح پتہ چلتا کہ جس کی قربانی آگ کھا گئی ہے وہ قبول ہو گئی ہے، اور جس کی قربانی آگ نے نہیں کھائی وہ قبول نہیں ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں قربانی کی صورتحال یہ تھی۔ ہماری قربانی ہم خود کھائیں ثواب، فقیر کو کھلائیں ثواب، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تم بھی کھاؤ، غریب کو بھی کھلاؤ، فقیر کو بھی کھلاؤ، اللہ رب العزت اس پہ تمہیں جزا عطا فرمائیں گے، اللہ تمہیں اس پہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ 8 قسم کے جانور ہیں، 8 قسم کے جانور، گائے، بیل، بھینس، کٹا اس میں شامل ہیں، اور اونٹ ہے، اونٹنی ہے، بکرا ہے، بکری ہے، دمبا ہے، دمبی ہے۔ یہ 4 قسم کے جانور ہیں، 4 مذکر، 4 مؤنث۔
گائے کی قربانی بالکل جائز، کٹے کی قربانی بالکل جائز، بھینسے کی قربانی بالکل جائز، بھینس کی قربانی بالکل جائز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے بھی قربان نہیں فرمائی۔ آپ کے دور میں کٹا وہاں پر نہیں تھا، بھینس وہاں پر نہیں تھی، کچھ بھی وہاں پر اس طرح کا جانور نہیں تھا، گائے بھی بہت کم پائی جاتی تھی، مگر احادیث میں اور قرآن میں گائے کی قربانی کا ذکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بھی گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور اس طرح احادیث میں گائے کے متعلق تفصیلات موجود ہیں۔ لوگ فتنہ پسند ہیں، کٹے کی قربانی کہتے ہیں جائز نہیں، بھینس کی جائز نہیں، حالانکہ روزانہ کٹا بازار میں بکتا ہے، بھینس بازار میں بکتی ہے۔ علماء کا اجماع ہے بھینس ہو یا گائے ہو یا کٹا ہو، یہ سب کے سب برابر ہے، اس میں سب کی قربانی جائز ہے۔ کھال دینے جائیں تو کٹے کی بھی لے لیتے ہیں، کھال دینے جائیں بھینس کی بھی لے لیتے ہیں، کھال دینے جائیں تو گائے کی بھی لے لیتے ہیں، مگر قربانی میں کہتے ہیں کٹے کی قربانی جائز نہیں، پھر اس کی کھال بھی جائز نہیں ہونی چاہیے، اس کا گوشت بھی جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور آپ کے علاقوں میں تو کٹے زیادہ ہیں، بھینس زیادہ ہے، بھینسا زیادہ ہے، گائے بہت کم ہے، اس لیے گائے کی قربانی کریں 7 آدمی، بھینس کی کریں 7 آدمی، کٹے کی کریں 7 آدمی، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بھینس اور گائے 2 سال کی مکمل ہونی چاہیے، پورے 2 سال کی۔ اور 2 سال کی جو عام نشانی ہے وہ 2 دانت ہوتے ہیں بڑے، جس کو دوندا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ نے خود پالا ہے اور وہ دوندا نہیں بھی ہوا، 2 سال ہو گئے تو قربانی کر لیں، لیکن اگر آپ نے مارکیٹ سے لینی ہے 2 سال کی نشانی آپ نے دیکھنی ہے اور وہ دوندا ہے۔ اس طرح بکرا ہے، بکری ہے، یہ آپ نے 1 سال کی عمر کا کرنا ہے۔ اگر آپ نے خود پالا ہوا ہے 1 سال کی عمر کا ٹھیک ہے، اگر آپ نے خود نہیں پالا باہر سے لے رہے ہیں، پھر اس کے دانت کو دیکھیں، اگر وہ دوندا ہے تو کر لیں، دوندا نہیں ہے تو اس سے نہ خریدیں۔ اس طرح اونٹ جو ہے 5 سال کا ہے، 5 سال مکمل ہو جائیں اونٹ کریں یا اونٹنی کریں۔ پھر یہ بات یاد رکھیں اللہ کے نبی نے گائے میں 7 حصے رکھے اور اونٹ میں بھی آپ نے 7 حصے رکھے۔ ایک سفر میں جاتے ہوئے ایک ایسی قربانی کا ذکر ہے جس میں اونٹ میں 10 حصے ہوئے تھے، وہ ایک امر مجبوری تھی اور وہ سفر تھا اور سفر میں مزید جانور نہیں تھے، اس لیے اس اونٹ میں 10 حصے رکھ دیے گئے، ورنہ اونٹ میں بھی 7، گائے میں بھی 7، بھینس میں بھی 7، کٹے میں بھی 7۔ اس طرح دمبا اور بھیڑ یہ بھی سال کے ہونے چاہیے، اگر سال کے نہیں ہیں 6 مہینے کے بھی ہیں اور موٹے ہیں، تگڑے ہیں، تازے ہیں تو آپ ان کی قربانی کریں۔ پھر اگلی بات یاد رکھیں، اکثر لوگ ایک بکری گھر میں کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سب کی طرف سے قربانی کر دی، یا ایک دمبا کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے سب کی طرف سے قربانی کر دی۔ بالکل غلط ہے۔ اگر آپ گھر میں 5 بندے ہیں، 5 بالغ ہیں، 5 مالدار ہیں، سب کے اوپر اپنی اپنی بکری کرنا ہے، سب کے اوپر اپنی اپنی گائے کرنا ہے، سب کے اوپر اپنا اپنا اونٹ کرنا ہے۔ ایک قربانی سے پورے گھر والوں کا ذمہ ختم نہیں ہوتا، البتہ ثواب میں آپ جس کو چاہیں شامل کر لیں، وہ ایک الگ بات ہے، مگر قربانی ہر ایک کی طرف سے ہے۔ ایک بکری ایک آدمی کی طرف سے، 2 بکریاں 2 آدمیوں کی طرف سے، 3 بکریاں 3 آدمیوں کی طرف سے، 4 بکریاں 4 آدمیوں کی طرف سے۔ ایک بکری کو ذبح کر کے یہ کہنا کہ ہم نے سب کی طرف سے قربانی کر دی ہے، غلط ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں 7 قربانیاں ہوتی ہیں زندگی میں، ہم نے اپنے گھر میں 7 قربانیاں مکمل کر لی ہیں، اس لیے اور کوئی قربانی نہیں۔ اللہ کے نبی جب تک مدینہ میں رہے، میرے نبی علیہ السلام نے قربانیاں فرمائی ہیں، اور جس وقت دنیا سے چلے گئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی اگر میں دنیا سے چلا گیا، اگر تیری طاقت ہوئی تو میرے موت ہونے کے بعد، وفات پانے کے بعد میری طرف سے تو قربانی کرنا۔ حضرت علی کہا کرتے تھے خدا کی قسم جیسے بھی حالات ہوتے میں اپنی بھی قربانی کرتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی قربانی کرتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ حضور نے 7 قربانیاں کر دی اور چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے روزہ رکھنا ہے،
ذکر و اذکار کرنے اور تسبیحات کرنی ہے اور اللہ کو یاد کرنا ہے اور اپنی دولت کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے، پیسے کو اللہ کے نام پہ خرچ کرنا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، پیاری چیزیں اللہ کے نام پہ قربان کر دو۔ حضرت طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کا باغ ہے، بہت امیر ہے اور ان کے کھجور کے باغ کی پوری دنیا میں شہرت ہے۔ جس وقت یہ آیت اتر گئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اپنی پیاری چیزیں اللہ کے نام پہ قربان کرو، حضرت طلحہ انصاری نے اپنے باغ کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا اور حضور پاک سے کہا یا رسول اللہ میں اس کو اللہ کے نام پہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ انصاری کا گھر باغ کے اندر تھا، وہاں پر نہریں موجود تھی، آپ کے گھر کے دائیں بائیں پھل موجود تھے، سرسبزہ موجود تھا اور گھر بڑا حشاش بشاش زندگی گزارنے والا، بڑا خوبصورت، بہت پیاری لوکیشن، اتنی محبت بھری داستان۔ حضرت طلحہ انصاری نے کہا یا رسول اللہ پیارا مجھے باغ لگتا ہے، میں نے اس کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا۔ پھر آپ نے اپنی بیوی سے کہا نیچے آ جاؤ، بچوں سے کہا نیچے آ جاؤ، گھر کھول دیا گیا، بچے باہر آ گئے، بیوی باہر آ گئی، سب باہر آ گئے۔ حضرت طلحہ انصاری نے کہا آج کے بعد تم نے اس گھر میں نہیں جانا، یہ گھر میں نے اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے کیونکہ یہ سب سے مجھے پیارا ہے۔ بیوی نے کہا بچوں کے جوتے گھر میں ہیں، کپڑے گھر میں ہیں، ساز و سامان گھر میں ہے۔ حضرت طلحہ انصاری نے کہا جو بھی ہے وہ اللہ کے نام پہ ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کے نام پہ ہے، تم نے جوتے بھی نہیں لے کے آنے، کپڑے بھی نہیں لے کے آنے، دے دیا سب دے دیا، دے دیا سب دے دیا، سب دینے والے کے نام دے دیا، قربان کر دیا، خدا کے نام پہ کر دیا۔ ساری دنیا تمہیں بتائے گی آم لگے ہوں، آلو بخارے لگے ہوں، گندم لگی ہو، جو لگے ہوں، سیب لگے ہوں، انار لگے ہوں، نہریں چل رہی ہوں، سوئمنگ پول موجود ہو، ٹیوب ویل موجود ہوں، سرسبز و شاداب ہو، خوبصورت ہوائیں ہوں، بہترین فضائیں ہوں، پوری دنیا میں حضرت طلحہ کے باغ کی شہرت، گھر کی شہرت، میوے کی شہرت، پھل کی شہرت، اخروٹ کی شہرت، قربانی کی شہرت، جو کی شہرت، ہر چیز کی شہرت۔ آج یہ پتہ چلا کہ وہ سب اللہ کے نام پہ قربان کر دیا ہے، اور وہاں سے جوتی بھی نہیں لی، کپڑے بھی نہیں لیے۔ آج اللہ کے نام پہ قربان کرو اور قربانی کا مقصد ذبح کرو، خون بہا دو۔ آج عرب کے اندر دیکھو 30-35 لاکھ حجاج کرام ہیں، سب قربانیاں کرتے ہیں، اپنے گھر پہ بھی قربانیاں کرتے ہیں، دم شکر ادا کرتے ہیں۔ کیسی کیسی قربانیاں، پوری دنیا کے کافر، انگریز، عیسائی، یہودی، ساری دنیا اس وقت حیران ہے، اس وقت حیران ہے، اتنے مہنگے حج، اتنی مہنگی ٹکٹ، اتنے مہنگے پیکج، مسلمان غریب ملک کے، افریقہ کے، بنگلہ دیش کے، پاکستان کے، انڈیا کے، سری لنکا کے صف اول میں حج پہ آ رہے ہیں اور جہازوں پہ آ رہے ہیں اور قربانیاں کر رہے ہیں اور احرام میں آ رہے ہیں، سادہ بن کے آ رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی آپ کہہ دو آپ کی نمازیں، آپ کی تہجد، آپ کی چاشت، آپ کی اشراق، آپ کی توبہ کی نماز، آپ کی کوئی بھی نماز للہ، اللہ کے نام پہ ہے، آپ کی قربانیاں اللہ کے نام پہ ہے، محیایا آپ کی زندگی اللہ کے نام پہ ہے، ومماتی اور آپ کی موت بھی اللہ کے نام پہ ہے، لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کا شریک کوئی نہیں۔ اللہ کی محبت میں جب تم قربان کرو گے تو جانور گرتے جائیں گے، آپ کی جنت بنتی جائے گی، خون بہتا جائے گا، آپ کی جنت بنتی جائے گی۔ یہ نظام زندگی ہے۔ آج مہنگائی کے دور میں ایک خوبصورت جانور کو لٹا کر جب اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہو، اللہ اس کا تمہیں نعم البدل عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب مریں گے قبر سے اٹھیں گے، والبعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھیں گے، تو ایک سواری آپ کے سرہانے کھڑی ہوگی اور وہ آپ کو اشارہ کرے گی، اور وہ سونے کی بنی ہوگی اور چاندی کے اس کے پاؤں ہوں گے اور زعفران کلر کی اس کی آنکھیں ہوں گی
اور بڑی خوبصورت چمکتی دمکتی وہ تمہیں بٹھائے گی اور حشر کے میدان میں تمہیں چلائے گی، اور گھبراہٹ کے دن تمہارا سکون بنے گی اور تمہارا اطمینان بنے گی۔ اس کے سینگ بڑے زبردست، آنکھیں بڑی چمکتی دمکتی، کان بڑے حسین، اس کی کمر بڑی حسین چمک دمک والی سواری اپنی قربانی کے جانور کے اوپر آپ کو بٹھا کے آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ہاں آپ کی عزت، آپ کا خوبصورت مقام، آپ کا خوبصورت درجہ، آپ کا خوبصورت عہدہ آپ کو عطا فرمایا جائے گا۔ اس لیے قربانی میں بھرپور شرکت کرو۔ کہیں بھی بندہ نہیں ٹھہر رہا، کہیں بھی بندہ نہیں ٹھہر رہا۔ پنکھا چاہیے لینا ہے، کولر چاہیے لینا ہے، فریج چاہیے لینا ہے، فریزر چاہیے لینا ہے، بجلی استعمال کرنی، پانی استعمال کرنا، گھر کا کرایہ دینا ہے، کپڑے بنانے، جوتی بنانی ہے، دنیا کی زندگی کے لیے آپ سب کچھ کرنے پہ تیار ہیں، لیکن آخرت کی زندگی کو بنانے کے لیے جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ اللہ کی توفیق ہے، اور اللہ کی توفیق کے اندر یوں کہا کرو وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ مجھے توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ، میں نے اس پہ بھروسہ کیا ہے اور میں اپنے اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہوں۔ اپنی نیکیوں کے اعمال کو لے کر آگے بڑھو۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، نیک اعمال کرو، شکر ادا کیا کرو کہ عید الاضحیٰ آ رہی ہے، شکر ادا کیا کرو کہ رمضان آ رہا ہے، شکر ادا کیا کرو کہ عید قربانی آ رہی ہے، شکر ادا کیا کرو کہ ذی الحجہ کے 10 دن تمہیں نصیب ہو رہے ہیں، شکر ادا کیا کرو کہ یہ راتیں تمہیں نصیب ہو رہی ہیں۔ یہ تمہاری مستی ہے، یہ تمہاری موج ہے، یہ تمہارے بہار کا میل ہے، زندگی کی خوبصورت لمحات ہیں، یہ راتیں آتی ہیں تمہاری جنت، یہ دن آتے ہیں تمہاری جنت۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کے بعد نیک اعمال کرو، خالدین فیہا ابدا، اللہ ہمیشہ ہمیشہ تمہیں وہاں پہ داخل فرمائیں گے۔ لہم جنات الفردوس نزلا، اور جنت الفردوس اللہ تمہیں عطا فرمائیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، وہاں سے تمہیں باہر نہیں نکالیں گے۔ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، اللہ کے سامنے چاہے کلمات لکھو، چاہے بول بولو، چاہے تقریریں کرو، چاہے واز کرو، چاہے نصیحت کرو، اللہ کی تعریف تم کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ یہ سب اللہ کی تعریف ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ خوبصورت قسم کے نغمات ہیں جو اللہ کی تعریف کو بڑھا رہے ہیں۔ اور اس وقت ضرورت ہے ساری دنیا کے کفر کے سامنے مسلمان جرأت کر کے قربانی کریں۔ اس وقت ضرورت ہے ساری دنیا کے کفر کے سامنے اپنے روزے بڑھاؤ۔ اس وقت ضرورت ہے ساری دنیا کے کفر کے سامنے اپنی قربانیاں پیش کرو۔ اس وقت ضرورت ہے ساری دنیا کے سامنے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کے نغموں سے پوری دنیا میں ایک گونج پیدا کر کر سارے کافر جو اس وقت مسلمانوں پہ غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہر طرف سے ایک فتنہ پڑا ہوا ہے، پوری دنیا اس وقت ذلت خواری کے بالکل قریب کے دہانے پہ ہے، اللہ کی ناراضگیاں بہت زیادہ بلندیوں پہ آ چکی ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے ہماری قربانی ہمارا شعار بن جائے، ہمارا حج ہمارا شعار بن جائے، ہماری دولت ہمارا شعار بن جائے، ہم اللہ کے نام پہ قربان کریں، سب کچھ اللہ کے نام پہ قربان کریں، اور یہ قربانی کے جانور کا خون بہا کر اللہ کو راضی کر کر اہل فلسطین اور اہل غزہ کے ظلم کے اوپر جو تلواریں ڈھائی جا رہی ہے اور پوری دنیا چیخ رہی ہے، اور کافر ملک ہاتھ کھڑا کر چکے ہیں، اور کئی کافر ملک یہ کہہ چکے ہیں ہم کافر ہیں مگر اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے، ہم کافر ہیں مگر اسرائیل کی ظلم کو برداشت نہیں کرنے دیں گے، ہم کافر ہیں مگر غزہ کے اوپر ستم نہیں ہونے دیں گے، ہم کافر ہیں مگر خدا کی قسم ان بچوں کے حق میں، ان کی ماؤں کے حق میں، ان کے باپ کے حق میں، ان مجاہدین کے حق میں، ان مظلومین کے حق میں ہم اپنے نظام انسانیت کو زندہ رکھیں گے۔ بے شک ہم کافر ہیں مگر کفر کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یاد رکھیں یہ خوبصورت مقام بیت المقدس جہاں پر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یاد فرمائی، بیت المقدس جہاں اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا،
بیت اللحم جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی، بیت المقدس جس کے محراب میں حضرت مریم نے اپنے اللہ کو پکار کر پوری دنیا کی عورتوں میں عفت و پاک دامنی میں اپنا مقام حاصل کیا، بیت المقدس جہاں پر 4000 پیغمبروں کی قبریں موجود ہیں، بیت المقدس جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی جو باندی ہے فرعون کی باندی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خوشبوجات کو وہاں پہ محسوس کر کے پوری دنیا کے سامنے اس چیز کو لایا تھا کہ آج اس بیت المقدس کی عزت اور اس کی حرمت پوری دنیا پہ ہم نے غالب فرمانی ہے اور ہم نے قربانیاں کرنی ہے۔ آج لبیک کے ترانے شروع ہونے والے، حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے والے حضرات، اللہ ان پہ رحم فرمائے، اللہ ان پہ کرم فرمائے، اللہ ان کے سفر کو آسان فرمائے، اور جو طیارہ گرا ہے اور وہاں کے حضرات شہید ہوئے جو کہ حج پہ جا رہے تھے، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے، اللہ ان کے احرام کو قبول فرمائے۔ ہم مصیبت کے میدانوں میں بھی ہیں مگر صبر اور شکر کے میدانوں کے ساتھ ہیں۔ ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، جنت ایسے نہیں ملے گی، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، لڑائیاں بھی ہوں گی، جہاد بھی ہوں گے، ظلم بھی ہوگا، مظلوم بھی بنے گے، یہاں تک کہ رسولوں نے بھی کہا تھا متی نصر اللہ، یہ مدد کب آئے گی؟ الا ان نصر اللہ قریب، یہ مدد ان قریب آنے والی ہے۔ جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جائیں، جب ظلم کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، جب بچے پس رہے ہو، جب بچے ہائے ہائے کر رہے ہوں، جب امت مسلمہ کی شرم کو اور حیا کو معصوم بچے دعوت دے رہے ہو، جب ان کے اوپر جنازوں پہ جنازے چڑھ رہے ہوں، جب قبروں پہ قبریں بن رہی ہو، امت مسلمہ کو اس وقت اہل غزہ کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ اہل کفر بھی اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ چکا ہے اور اس وقت اس کا یہ اعلان ہے کہ غزہ میں جو ظلم ہوا ہے، یہ اسلام ایک طرف، کفر ایک طرف، مگر انسانیت کے ناطے پر یہ ظلم ناقابل برداشت ہے، اور پوری دنیا ہل جل کر کر سلامتی کونسل میں بیٹھ کر اپنے آنسو گرا رہی ہے اور اپنے آنسو بہا رہی ہے، اور ان کے لیے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ میرے اللہ کی مدد آ رہی ہے، الا ان نصر اللہ قریب، بہت زبردست مدد آئے گی، بہت خوبصورت مدد آئے گی، بہت عظیم مدد آئے گی، اور آپ اور میں اس پہ حیران ہو جائیں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ فتح دیں گے مدد آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا فتح مکہ کے دن اور رمضان المبارک اور گرمی کے موسم اور 14,000 صحابہ میرے نبی جب لے کر تشریف لائے تھے اور آپ مکہ کے اوپر فتح حاصل فرما رہے تھے، اور آپ نے جھنڈا جس وقت گاڑ دیا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ مکہ فتح ہو رہا ہے، آپ کو وہ وقت یاد آیا جب مکہ والوں نے آپ کو نکالا تھا اور آپ کے آنسو گر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تھا ہائے مکہ، میں یہاں پر تھا، یہاں پر زمزم تھا، یہاں پر مقام ابراہیم تھا، یہاں پر صفا تھی، یہاں پر مروہ تھی، یہاں پر میں رہتا تھا، یہاں پر میں پیدا ہوا، یہاں پر میرے آبا و اجداد تھے، یہاں پر میری والدہ تھی، یہاں پر میرے والد تھے، یہاں پر ہمارے جد امجد تھے۔ اللہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، تیرے حکم کی بنیاد پہ جا رہا ہوں۔ آج اللہ نے کہا واپس آؤ، مکہ فتح ہو گیا۔ کالی پگڑی پہن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کے اندر تشریف لا رہے ہیں، اور پوری دنیا لرزہ کھا گئی۔ ساری دنیا کے کافر پتوں کے پیچھے چھپ رہے تھے، درختوں کے پیچھے چھپ رہے تھے، پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہے تھے۔ اب ہماری خیر نہیں، اب ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن اسلام بلند ہوتا ہے اور اسلام کی عزتیں افزائیاں ہوتی ہیں۔ ہم مسلمان حکمران اپنے میچ پورے کر لیتے ہیں، اپنے کرکٹ کے میچ پورے کر لیتے ہیں۔ ان کو بھی شرم آنی چاہیے، ان کو بھی شرم آنی چاہیے۔ انہوں نے ان ملکوں کے کھلاڑی کیوں بلائے تھے جو کہ اس وقت کافر ہیں، جو کہ غیر مسلم ہیں؟ انہوں نے اپنے ملک کے اندر یہ میچ کیوں کروائے تھے؟ انہوں نے اپنے ملک کے اندر یہ برگرز کی دکانیں کیوں کھولی؟ اور اس کے اوپر پوری دنیا میں چرچا پھیل چکا ہے کہ مسلمانوں کی تو اپنی حیا مر گئی، ان کی تو اپنی غیرت مر گئی، ہمیں تو ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا۔ میچ کا بائیکاٹ، کھیلنے کا بائیکاٹ،
دیکھنے کا بائیکاٹ، اور امت مسلمہ کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، مسجد میں آتے ہوئے ہماری موت آ جاتی ہے، سینما میں جاتے ہوئے ہم جینا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہوئے ہماری ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، مندر میں جاتے ہوئے ہم چست ہو جاتے ہیں، قربانی کرتے ہوئے ہماری حکم بہ جاتی ہے، اور موبائل لیتے ہوئے ہم زندہ چاک چود ہو جاتے ہیں۔ قربانی کے مسئلہ میں 1,00,000 2,00,000 3,00,000 پر ہماری آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، اور گاڑی لیتے وقت کروڑ روپے کی گاڑی بھی ہم لے کے آ جاتے ہیں، 4 گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، مگر قربانی کے جانور پہ کہتے ہیں مہنگی ہے، حضور ہے، 2 مہینے آگ نہیں جلی۔ اللہ کے نبی نے جو کے آٹے سے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا۔ میرے نبی کے گھر میں آٹا چھاننے والی چھاننی موجود نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیویاں بھی اکثر بھوکی رہتی تھی، پیاسی رہتی تھی۔ 6 فٹ کے کمرے تھے جن میں بیویوں نے گزارا کیا ہے، چھوٹے چھوٹے حجرے تھے جہاں رسول اللہ کے ساتھ رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پوری دنیا کے منہ بند کروا دیے ہیں۔ تم جیولرز ہو، ہیرے بیچتے ہو، تم وزیر اعظم ہو، ملک کے صدر ہو، برونائی کے صدر ہو، قطر کے صدر ہو، اتنے بڑے جہاز کے تحفے دے کر تم نے مسلمانوں کے چہروں پہ ذلت کے بادل برسا دیے ہیں۔ سعودیہ کے ہو، ہیرے جواہر دے کر تم نے مسلمانوں کو بغیرتی کو دنیا میں دکھا دیا ہے۔ تم قطر کے، کویت کے، جہاں کے بھی ہو، تم نے امت مسلمہ کے ساتھ ان حکمرانوں کو جو پوری دنیا کے کافروں کے سربراہ تھے، ان کی بڑی عزتیں تم نے کر دی تھی۔ آج آؤ، ایک طرف تم ہو، دوسری طرف تمہارے پیغمبر ہیں، ایک طرف تم سونا بیچ رہے ہو، دوسری طرف وہ پیغمبر ہے جو پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھا رہے، ایک طرف تم ہیرے بیچتے ہو، ادھر وہ پیغمبر ہے جنہوں نے پھٹے ہوئے کپڑے بھی پہن لیے، ایک طرف تم گاڑیاں بیچتے ہو، دوسری طرف وہ پیغمبر ہے جو پیدل چلا کرتے تھے، ایک طرف تم بڑے پراپرٹی مین ہو، دوسری طرف وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے زمین کی سطح کو اپنی وراثت نہیں بنایا، ایک طرف تمہاری دولت، تمہاری کوٹھیاں، تمہارے عہدے، تمہاری عمارت، ایک طرف دنیا کا امیر ترین کوئی بندہ اٹھ کر یہ کھڑا ہو کر بتا دے 100 اونٹ قربان کرنے والا مائی کا لال کون ہے؟ اگر وہ ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قربان کر کر پوری دنیا کے منہ بند کروا کر کہا کہ خدا کے معاملہ میں اگر مسئلہ آ جائے تو محمد رسول اللہ سب سے آگے ہیں، اور اگر دنیا کے معاملے میں مسئلہ آئے تو رسول اللہ دنیا کے اعتبار سے بڑے ہلکے اور بڑے کمزور رہ کر اس دنیا کو گزار کے چلے گئے۔ اعلموا ان هذه الحیات الدنیا لہو و لعب، خدا کی قسم یہ دنیا کھیل تماشا ہے، وزینت بینکم، صرف زینت ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، کسی کے مال بڑھ گئے، کسی کی اولاد بڑھ گئی، لیکن اللہ کے نبی نے 100 اونٹ قربان کر کے منہ بند کر دیے۔ ہر امیر کو بتایا کہ امیر تب ہو گئے جب تمہارے اعمال پہنچ جائیں، ہر غنی کو بتایا کہ غنی تب ہوں گے جب تمہارے اعمال پہنچ جائیں۔ اب موبائل ہیں، گاڑیاں ہیں، دولتیں ہیں، کوٹھیاں ہیں، سب کچھ ہے، نصاب بھی ہے، مگر قربانی کرتے ہیں ہلکے پھلکے بکرے کی، قربانی کرتے ہیں چھوٹے جانور کی، قربانی کرتے ہیں پھیکے دل سے، قربانی کرتے ہیں منہ چڑھا کے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کان پورا ہونا چاہیے، تمہارے جانور کا کان کٹ گیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ نبی نے فرمایا سینگ پورا ہونا چاہیے، ٹوٹ گیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ نبی نے فرمایا آدھے سے زیادہ دانت اگر ٹوٹ گئے تو قربانی نہیں ہوگی۔ نبی نے فرمایا بالکل لنگڑا جانور آیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ نبی نے فرمایا جس کی ہڈیاں بالکل نظر آتی ہوں قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی مذاق نہیں ہے، قربانی جنت، قربانی نبی کی محبت، قربانی حضرت ابراہیم کی سنت، قربانی آپ کی توفیق، قربانی آپ کی صحابت، قربانی کافروں کا منہ بند کرنا ہے۔ قربانی پر ہم نے اہل غزہ، اہل فلسطین کے نام اپنی قربانیاں کرنی ہیں، اپنی دولت کو اللہ کے نام پہ قربان کرنا ہے۔ رمضان المبارک تھا، اب قربانی کا موقع ہے۔ اہل غزہ اور اہل فلسطین ایک ظلم و ستم کا شکار ہے، اور اس تاریخ کے دور میں یہ تاریخ کبھی دہرائی نہیں گئی جب 70 بچے، 80 بچے روزانہ شہید ہو رہے ہیں۔
غاروں میں بیچارے ڈوب گئے اور غاروں کے اندر دب گئے اور اپنے ملبوں کے اندر دب گئے، گاڑیوں کے نیچے آ گئے، بکسوں کے نیچے آ گئے، الماریوں کے نیچے آ گئے، ہسپتالوں کے بیچ میں آ گئے، بیڈ کے نیچے آ گئے، ایمبولینس میں ہی رہ گئے، ہسپتالوں کی ایمرجنسی میں دھماکے، جہاز پہ دھماکے، مختلف جگہوں پہ دھماکے۔ یہ شیطان، یہ ذلت پرست لوگ اس موقع پر پوری دنیا کا ظلم ڈھا کر مسلمانوں کی غیرت کو بلا رہے ہیں۔ اٹھ کر دعائیں کرو، اٹھ کر اپنے اللہ سے مانگو، اٹھ کر گڑ گڑا جاؤ۔ پاکستان پر بھی وقت آ سکتے ہیں، پاکستان کے دائیں بائیں انسانوں کے اوپر بھی یہ وقت آ سکتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اگر زلزلہ آیا، واخرجت الارض اثقالها، زمین کے اندر کی چیزیں پھوٹ گئی، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا اللہ کیا ہو گیا؟ پلازے گر گئے، کالونیاں گئی، گھر تباہ ہو گئے، ہیرو سے زیرو بن گئے۔ سوچا کیا تھا، بن کیا چکے ہیں، سوچا کیا تھا، بن کیا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت اہل غزہ بہت بڑے ظلم اور ستم کا شکار ہیں، ہم آواز بھی نہیں اٹھاتے، ہمارے حکمران بھی صوفی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے میزائل بھی اپنے پیٹ کے اندر دبے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا یہ دعا کرے کہ خدا پاکستان کی غیرت میں اضافہ کرے اور اس کی شجاعت میں اضافہ کرے اور اس کی بہادری میں اضافہ کرے، اور جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، جس کو فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا گیا ہے، جو موت تک قائم رہتا ہے، اللہ اس کو غیرت ایمانی میں وہ جذبے عطا فرمائے، جو کہ ایک حافظ قرآن ہے اور ایک مسترد گھرانے کا انسان ہے، اور یہ علماء کا گھر ہے، مولویوں کا گھر ہے، مسجدوں کو بنانے والے لوگ ہیں، مدرسوں کو بنانے والے لوگ ہیں۔ اللہ اس کے اندر ایمانی غیرت وہ جگائے جو ضیاء الحق کے اندر تھی، اور خدا کی قسم اسلام نافذ کرنا ان کی زندگی کا ایک اہم ترین حصہ تھا، اور امریکہ کو جواب دے کر پاکستان کو خود مختاری کے نہج پہ چلانا ان کی زندگی کا ایک شعار تھا۔ اور جامعہ اشرفیہ لاہور میں آ کر طلباء کے سامنے آنسو گرا کر یہ شخص دعا کرواتا تھا، بیت اللہ میں جا کر دعا کرواتا تھا، مگر افسوس کہ جب قبولیت کی گھڑیاں بالکل قریب آئی اور اسلام نافذ ہونے کی جھلک ہمیں نظر آنے لگی، اس وقت ان ظالم درندوں نے اس شخص کو شہید کر دیا۔ اب یہ شخص اگر ایک پاورفل طاقت کے ساتھ آیا ہے، اللہ اس کا رعب قائم رکھے اور دائم رکھے، اور یہ اپنے اندر سے کوئی ایسی باریک اور طاقت والی آواز اٹھائے جس میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ساری دنیا میں اعلان کیا جائے فلسطین پاکستان ایک علاقہ ہے، فلسطین غزہ ایک علاقہ ہے۔ اگر انڈیا نے ہمارے اوپر اٹیک کیا، ہم نے دفاع کیا، فلسطین پہ کرے گا، ہم پاکستان سے بڑھ کر دفاع کریں گے، اس لیے کہ پاکستان میں قبلہ نہیں ہے، فلسطین میں قبلہ ہے۔ پاکستان میں پیغمبروں نے مسجد میں نماز نہیں پڑھائی، فلسطین میں پیغمبروں کے امام نے مسجد میں نماز پڑھائی ہے۔ پاکستان ایک اسلامی ملک کا خوبصورت قسم کا مرکزی جھنڈا ہے، مگر اس سے پہلے ہمیں فلسطین اور غزہ عزیز ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب کو پاورفل ہونا ہے، آپ نے سیاسی میدان میں بھی پاورفل ہونا ہے۔ اگر آپ ایم پی اے سے گلیاں بنوا سکتے ہیں اور ایم این اے سے گلیاں بنوا سکتے ہیں، ہر طرف کہتے ہیں جناب وزیر اعلیٰ پنجاب نے کاموں کا جال بچھا دیا ہے، اللہ ہمت دے، بہت اچھی بات ہے، مخلوق کی خدمت کی جائے، ان کی گلیاں، ان کے محلے، ان کی سڑکیں صاف کی جائے، بہت اچھی بات ہے، مگر یہاں پر پاکستان ہے تو یہ گلیاں ہیں، عزت ہے، غلبہ ہے۔ اس لیے آج بڑی عید کے اس موقع پر ہم نے اپنے بھائیوں کی یاد میں وقف قربانی والے ادارے جتنے بھی آپ کے سامنے آئے ہیں، جس کے اندر اشتہارات بھی آ گئے، پوسٹرز بھی آ چکے ہیں، جہاں پہ 19,000 21,000 مختلف قسم کے پیکج کے ساتھ یہ قربانیاں وہاں دی جا رہی ہیں۔ اور اب اقوام متحدہ کی طرف سے بھی یہ اعلان آ گیا ہے کہ غزہ کی مکمل طور پر امداد کو بحال کیا جائے، اور جو دوائیاں، جو چیزیں وہاں پہ بھیجی جا رہی ہیں، ان کی رکاوٹیں بالکل دور کر دی جائیں۔ اس پر بھی فیصلے قائم ہو گئے۔ ہم نیت کریں، اگر ہم گھر میں 2 قربانیاں کرتے ہیں، ایک ہم اہل غزہ کے نام پہ کریں، ایک اپنے گھر میں کریں، فلسطین کے نام پہ
کریں، ایک اپنے گھر پہ کریں، اور کچھ بھی نہیں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں اور دعائیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، عمدہ جانور خریدو، تنگ ہو کر بھی آؤ، قربانی ضرور کر لو۔ یہ قربانی کا موقع بار بار آپ کو نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کی زندگی میں، عمر میں، علم میں برکت نصیب فرمائے۔ یہ کسی کا سوال ہے، کالا لباس استعمال کرنا۔ کالا لباس، سب سے پہلے جس نے کالا لباس پہنا وہ فرعون تھا، اور اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جو جنت کی خوشبو نہیں سونگیں گے، ان کے پیٹ بہت بڑے ہوں گے اور ان کے بال کالے ہوں گے، لباس بھی کالے ہوں گے۔ پیٹ بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حرام بہت کھائیں گے، بال کالے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بالوں کی سفیدی بھی وہ کالا رنگ کریں گے، اور کپڑے بھی ان کے کالے ہوں گے۔ اس وقت پنجاب، پاکستان اور ایشیا شیعوں کو بڑا عروج دیا گیا ہے، اور ہماری حکومتیں شیعوں کو فرنٹ لائن پہ لے آئی ہیں، اور شیعے اپنے علم اور جھنڈے اپنے گھروں میں لگا چکے ہیں۔ ہمارے اکابر کی شہادتیں اللہ قبول فرمائے، جس وقت موجود تھے اس زمین کی دھرتی پر شیعہ چھپ چکا تھا، اس کے جھنڈے چھپ چکے تھے، اس کے گھوڑے چھپ چکے تھے۔ یہ تمام چیزیں یہ گستاخ صحابہ ہیں، گستاخ قرآن ہے، گستاخ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور گستاخ سیدنا ابو بکر صدیق ہے، اور گستاخ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ خنزیر سے بدتر وہ نسل ہے جس نے صحابہ کو برا کہا اور صحابہ کو برا بتایا۔ اس لیے کالا لباس شیعوں کی نشانی ہے، کالا لباس شیعوں کی نشانی ہے۔ آپ اس لباس سے اپنے آپ کو دور کریں، بالکل دور کریں۔ کالے بالوں سے اپنے آپ کو دور کریں، کالے بالوں سے اپنے آپ کو دور کریں۔ اللہ تمہیں جہاد فلسطین کی توفیق دے، اللہ تمہیں جہاد کشمیر کی توفیق دے۔ پھر کالا لباس پہن کر، کالے بال کر کر، پٹے رکھ کر، اپنے جرأت مندانہ شکل کو بنا کر آپ بے شک وہاں تشریف لے جائیں اور جہاد فی سبیل اللہ کریں۔ مگر یہاں بیٹھ کر کالا لباس پہنیں گے تو آپ کی مشابہت شیعوں سے ہو جائے گی۔ اور خاص طور پہ یہ جو محرم ہے، سفر ہے، بلکہ جس طرح یہ ربیع الاول میں میلاد والوں نے 12 مہینوں میں سے 10 مہینے شروع کر دیے میلاد کے، اس طرح اہل تشیع نے بھی اب 3-4 مہینے کر لیے ہیں۔ پتہ نہیں کہاں کہاں سے اپنے امام نکالتے ہیں، ان کی موت کے اوپر، ان کے چیلم کے اوپر، ان کی ان چیزوں کے اوپر یہ کام کرتے ہیں۔ تو برملا یہ میری واضح بات سنیے گا، زندگی میں ہر وہ بات جو دل میں ہوتی ہے اس کو منہ پہ کرنا چاہیے۔ اور آپ چونکہ امت مسلمہ کے ایک عظیم حضرات میں سے ہیں، آپ جمعہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کالے لباس سے بچنا، کالے لباس سے اپنے بچوں کو بچانا، داڑھی کالی کرنے سے بچو، داڑھی کالی کروانے سے بچو۔ ہم بھی داڑھی کالی کر سکتے ہیں، ہم کوئی بوڑھے آدمی نہیں ہیں، لوگ ہمیں بھی کہتے ہیں بابا جی، سمجھ آ گئی نا؟ ہماری عمر ابھی بابوں والی نہیں ہے، لیکن یہ نور ہے اللہ نے عطا فرمایا ہے، سفید نور ہے۔ مہندی لگانا یہ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ مہندی لگائیں، ٹھیک ہے۔ کالے بال آپ کریں گے، خاص طور پہ علماء کرام، ان کے لیے تو بال کالا کرنا حرام ہونا چاہیے۔ اور کالے کے قریب بھی جو ہم کرتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ کالا نہیں ہے، بس کالے کے قریب ہے، تو کالے کے قریب کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں مہندی لگائیں، خالص مہندی لگائیں، بھرپور انداز سے لگائیں، سر پہ لگائیں، داڑھی پہ لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ کالے لباس سے آپ نے بچنا ہے۔ خاص طور پہ محرم، سفر، ان مہینوں میں آپ نے کالے لباس سے تو قطعاً بچنا ہے۔ سفید لباس پہنو، جمعہ کے دن تو بھائی سب کے لباس سفید ہونے چاہیے، جمعہ کے دن سب کے لباس کیا ہونے چاہیے؟ سفید ہونے چاہیے۔ جامعہ اشرفیہ میں رات کو ایک دن ہم گئے تو مغرب کی نماز کے بعد وہاں پہ تکرار ہوتا ہے، اور تقریباً 1500 کے قریب بچہ اس میں پڑھ رہا ہوتا ہے۔ سفید لباس، سفید ٹوپی، سفید پگڑی۔ جو میرے ساتھ بندہ گیا تھا تو وہ کہنے لگا خدا کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتے لگ رہے ہیں۔ ایک لباس ہے، تکرار کرتے ہیں اس وقت، مغرب سے عشاء تک سبق یاد کرتے ہیں، طلباء کرام ہوتے ہیں۔ کبھی زندگی میں آپ کو موقع ملے، کبھی زندگی میں
تو آپ مغرب کی نماز کے بعد آدھا گھنٹے بعد وہاں جا کے یہ منظر دیکھیے گا کہ علماء اپنے اگلے دن کے سبق کو یاد کرتے ہیں، اس کو تکرار کہتے ہیں۔ اس تکرار میں جو وہ بیٹھے ہوئے طلباء ہوتے ہیں نا، وہ بالکل فرشتے لگتے ہیں، اور یہ کہنا کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ فرشتے خود ان کے قدموں کے نیچے آ کے اپنے پر بچھاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کی مشابہت فرشتوں جیسی ہوتی ہے۔ تو سفید لباس بھائی کم از کم آپ جمعے کو پہن لیا کریں جی، انشاءاللہ اس پہ غور کرنا ہے۔ سفید لباس آپ جمعے کو پہن کے آیا کریں، اور ٹوپی پہن کے آیا کریں، سفید ٹوپی پہن کے آیا کریں۔ پھر آپ دیکھیے گا آپ کا یہ جو مجمع ہے نا، کوئی کالا، کوئی پیلا، کوئی نیلا، کوئی لال، کوئی سبز ہے، کوئی سفید، کوئی وائٹ، کوئی آف وائٹ، کوئی کیسا، یہ کھچڑی جو پکی ہوئی ہے، آپ سفید لباس پہن کے آئیں۔ کم از کم عید کے مجمع میں آپ سفید لباس پہن کر آئیں، ایک دفعہ آئیں، پھر آپ کو پتا چلے گا سفید لباس پہ خدا کتنے نورانیت عطا فرماتے ہیں، کتنے مزیداریاں عطا فرماتے ہیں۔ تو کالے لباس سے انشاءاللہ میں بھی آج تک بچا ہوں، آپ نے بھی ہمیشہ بچنا ہے۔ کالی داڑھی سے الحمدللہ اللہ نے مجھے بھی بچایا ہے، آپ نے بھی کالی داڑھی سے بچنا ہے۔ بہت سے بندے یہاں پہ ہمارے دوست ہیں، بڑے قریبی بیٹھے ہوئے ہیں، چمک دمک والے ہیں۔ جمالی صاحب نے بھی سامنے ماشاءاللہ ہے جی، ماشاءاللہ بہت پیاری داڑھی ہے، بڑا خوبصورت چہرہ ہے، لیکن اللہ کے نبی کا جو طریقہ کار ہے وہ آپ مہندی لگا لیں۔ کیا لگا لیں؟ مہندی لگا لیں۔ تو یہ کالے لباس والے اور کالی داڑھی والے جن کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو نہیں سونگ سکیں گے، اور ان کے پیٹ بڑے ہوں گے۔ پیٹ بڑے ہونے کا مطلب ہے لکڑ ہضم، پتھر ہضم، حلال ہضم، حرام ہضم، جہاں سے آیا بسم اللہ کھاؤ پیو عیش کرو ہے۔ اس لیے آپ بھی علماء کو بھی اس طرح نہ پالا کریں کہ حلال حرام سب کچھ ہڑپ کر جائیں، سمجھ آئی نا؟ اپنے اپنے دائرے میں حلال کھائیں، حلال کھلائیں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں، حلال کھائیں، حلال کھلائیں۔ اس سے آپ کے تمام دروازے جنت کے کھلیں گے انشاءاللہ، کبھی جہنم کا دروازہ آپ کا نہیں کھلے گا۔ اللہ ہمیں عمل و سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔